السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کل دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ خودکشی کرنے کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کسی شخص نے اپنے آپ کو اونچائی سے گرا کر قتل کر لیا، فلاں جگہ پر کسی آدمی نے اپنے آپ کو پانی میں گرا کر اپنے آپ کو ختم کر دیا، کسی نے پھانسی کا پھندا گلے میں لگا کر خودکشی کر لی۔ تو ایسے واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ جو خودکشی کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ اقدام صحیح ہے؟ اور خودکشی کرنے کے اسباب وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ اسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، اگر آپ خودکشی کے اسباب کے اوپر، اس کے وجوہات کے اوپر اگر غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جب ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں اس ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس ڈپریشن سے باہر نکلنے کا راستہ میرے لیے کوئی باقی نہیں رہا ہے سوائے موت کے، تو ایسے موقع پر یہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، عموماً خودکشی کرنے والے لوگ دنیا والوں سے بھی اور رب ذوالجلال اور رب کریم سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ایک مومن، ایک مسلمان کی بات ہے تو اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا ہرگز مایوس نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن کریم میں آپ کی یہ نصیحت موجود ہے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ایک مومن، ایک مسلمان، یہ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کے تو بالکل شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی ٹینشن یا ڈپریشن میں آ کر وہ کیا کرے، خودکشی کا اقدام کرے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی ٹینشن اور ڈپریشن میں آ کر آپ خودکشی کر رہے ہیں، اپنی جان کو ختم کر رہے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تو انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اصل ٹینشن تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میرا ایسا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو قبرستان وغیرہ پر جو لکھا جاتا ہے پارٹیوں کے اوپر آخری آرام گاہ، تو اس کو آخری آرام گاہ لکھنے کے بجائے یہاں پر لکھا جانا چاہیے آخرت کی پہلی منزل۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، سارے ٹینشن ختم ہو گئے۔ ہرگز نہیں، بلکہ جتنے ٹینشن، جتنے ڈپریشن اس کو دنیا میں ہے، وہ سارے ٹینشن اور ڈپریشن تو مرنے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن خودکشی کرنے کا جو ٹینشن اور جو ڈپریشن اس کو مرنے کے بعد ہوگا، خودکشی کرنے کی وجہ سے جو موت اس کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ٹینشن ڈپریشن اس کو مرنے کے بعد ہوگا، وہ یاد رکھیے کہ دنیا کے ٹینشن اور ڈپریشن سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کے ٹینشن اور ڈپریشن کا تو اینڈ ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص خودکشی کرتا ہے اس کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ کے اوپر سے اگر اونچائی سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو ایسا شخص جہنم کے آگ میں ہمیشہ اپنے آپ کو گراتا ہی رہے گا۔ ہمیشہ کا لفظ آیا ہے، جی ہاں، خالدم مخلدن فیہا ابدا، اسے تاکید کے ساتھ اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کرے گا تو وہ جہنم کے آگ میں ہمیشہ وہ زہر پیتا ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دھارے دار ہتھیار سے، کسی آلے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، تو ایسا شخص اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور جہنم کے آگ میں ہمیشہ وہ اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ کا لفظ آیا ہے، تو یاد رکھیے خودکشی کرنا یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کو مزید بڑھانا ہے۔
تو میرے عزیز اور دوستو، ایمان والے کے لیے اور اہل اسلام جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے تو مایوس ہونا شوبہ ہی نہیں دیتا، اس کے لیے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھئی ایمان والا کیسے مایوس ہو سکتا ہے۔ ایمان والا مایوس نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے مانگے، کسی کو چاہے کتنا ہی بڑا ٹینشن ہو، کتنا ہی بڑا ڈپریشن ہو، وہ اللہ سے اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ کے سامنے اس کا حل مانگے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اسے اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر نکالے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی، مجبور کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اللہ رب العزت یہ مضطر کی دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ جب آدمی پریشانی میں اور ٹینشن ڈپریشن میں، اور جب دنیا والوں کی طرف سے جب مایوس ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ اس لیے ہرگز کبھی بھی ٹینشن اور ڈپریشن میں آ کر خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک ایمان والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار جو لوگ ہیں، وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ موت یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا اچھا جسم دیا ہے، سوچنے کے لیے عقل دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان دی ہے، تو انسان اس ٹینشن ڈپریشن کا علاج اس کا تلاش کرے۔ جی ہاں، ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج موت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کا علاج تلاش کریں۔ تو اگر آپ صحیح طور سے غور و فکر کرو گے تو آپ اس ٹینشن اور ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مال کی کمی کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے تو وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرے، یا خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ یہ سوچے کہ بھئی ایک وقت آدمی مر جائے گا، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ اس کے پاس اس کے ماں باپ رہیں گے، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ اس کے آل و اولاد رہیں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی بستر پر پڑے پڑے زندگی گزارے۔ تو بیمار شخص کو بھی خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم مال والے کو بھی خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس وجہ سے خودکشی کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے، وہ ذرا یہ سوچے اگر تم مر گئے، تم نے خودکشی کر لی، تو پھر اس بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیچاری زندگی بھر ہر لمحے اور ہر پل وہ اس کی خودکشی ہوتی رہیں گی۔ جی ہاں، اس لیے چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی کو بھی خودکشی کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں عجیب ماحول ہو چکا ہے، بہت سارے ملکوں اور دیشوں کے اندر تو ایسا ہے کہ باقاعدہ خودکشی کرنے کے لیے رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے، پھر حکومت کی طرف سے اسے وقت اور تاریخ دی جاتی ہے کہ آپ فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو اور فلاں وقت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خودکشی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے عزیز اور دوستو، زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، آخری سانس تک مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اپنے بندوں کو بتایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ گرگرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ جی آپ اندازہ لگائیے اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ گرگرے کی کیفیت کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی کی زندگی کے آخری سانسیں چلتی ہیں، جب روح نکلنے کے وقت قریب ہوتا ہے تو گلے میں گرگرے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آواز آتا ہے یہاں سے گرگر، اس طرح سے آواز آتا ہے حلق سے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو، توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خودکشی کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں اس ٹینشن میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں کہ انہیں کسی ایگزام میں وہ پاس نہیں ہو پائے، اچھے نمبرات انہیں نہیں مل پائے، تو کیا خودکشی کرنے کی وجہ سے انہیں اچھے نمبرات مل جائیں گے؟ کیا وہ پاس ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے کہ ہر سکسیس کے پیچھے کچھ نہ کچھ، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ فیلئر ہوتے ہیں، یعنی آدمی کامیاب ہونے سے پہلے ناکام ہوتا ہے۔ بار بار ناکام جب آدمی ہوتا ہے اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بھی، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس نہیں ہوئے اس لیے خودکشی کر لی، یا کوئی یو پی ایس سی کا ایگزام دینا چاہ رہا ہے، یا کوئی ایم پی ایس سی کا ایگزام دینا چاہ رہا ہے، کئی سالوں سے محنت کرتا ہے لیکن ایگزام دیتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے، تو کیا یو پی ایس سی ہی زندگی کا مقصد ہے؟ ایم پی ایس سی ہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی سے باہر کیا دنیا کی زندگی نہیں ہے؟
اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، ہرگز خودکشی کرنا یہ اسلام اور شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اور یہ گناہ کبیرہ ہیں۔